دشت غربت میں اے بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، مجھ کو آواز دو ہو کہاں۔ بھائی کا جھولا جل گیا، بھائی کا جھولا تو سکینہ اوڑھ کے سر پردہ، کان میں در پہنے ہوئے، ارے سامنے آئی جو رملہ، آئی جو رملہ تو سکینہ نظر جب آئے گا کوئی جوان علی اکبر، اٹھا ہے درد کلیجے میں ماں تڑپتی ہے، اٹھا ہے درد کلیجے میں ماں تڑپتی ہے، کہاں لگی ہے تمہارے سنا علی اکبر، نظر جب آئے گا کوئی جوان علی اکبر، نظر جب آئے گا کوئی جوان علی اکبر، اتر گئی دل عرفی میں برچھیاں غم کی، اتر گئی دل عرفی میں برچھیاں غم کی، سنی ہے غور سے جب بھی اذان علی اکبر، نظر جب آئے گا کوئی جوان علی اکبر، نظر جب آئے گا کوئی جوان علی اکبر، یا حسین حسین حسین، تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں، دشت غربت میں سعادت کہلائی جاتی ہے، وہ انہی موسیٰ مبرکہ کی اولادوں میں سے ہے۔ چونکہ امام رضا کو صرف ایک ہی بیٹے تھے جس کا نام امام محمد تقی علیہ السلام ہے، تو ان کی کوئی نسل نہیں تھی، تو امام محمد تقی نے کہا کہ جو بھی میری نسل ہوگی وہ میرے بابا کے نام سے پہچانی جائے گی، تو جو کوئی بھی آج جو پہچانے جاتے ہیں رضوی سادات سے، وہ اصل میں کس کی اولاد میں سے ہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نسل کس سے چلی؟ جناب موسیٰ مبرکہ سے، موسیٰ مبرکہ جہاں پہ آپ موجود ہیں، موسیٰ ان کا نام تھا، مبرکہ انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ ایک لقب ہے مبرکہ، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ راستے سے چلتے تھے تو دکان والے اپنا کام چھوڑ کر انہیں دیکھتے بڑھ جائے، اتنے خوبصورت تھے، لوگوں کا دل ان کی طرف اتنا مائل ہوتا تھا، اتنے خوبصورت، یہ کہا جائے کہ ہم شبیہ یوسف اور دوسرے اکبر یہ کہا جاتے ہیں، دوسرے اکبر یہ کہا جاتے ہیں۔ تو امام جواد نے انہیں حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ مبرکہ جب تم راستے پر چلتے ہو تو سارے لوگ جتنے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں سب کا ذہن اور دل تمہاری طرف مائل ہوتا ہے، تم اپنے چہرے پر مبرکہ یعنی کپڑا لگا کر باہر نکلا کرو۔ تو اس کے بعد اس دن سے ان کی شہادت تک کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان کے چہرے کی زیارت کر سکے، وہ ہمیشہ اپنے چہرے کے اوپر ایک نقاب لگائے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا موسیٰ مبرکہ، یعنی وہ موسیٰ جو اپنے چہرے پر نقاب کرتے ہیں۔
یہاں کا ایک واقعہ ہے اور پرسوز واقعہ ہے کہ موسیٰ مبرقہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے. ان کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ زائرین کے ساتھ آقا ہم یہاں آئے ہوئے تھے تو ہم یہی بتا رہے تھے کہ ان سے رضوی سعادت چلی ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. ان کا اصل یہ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایک خادم ایرانی آیا وہاں پر, آنے کے بعد اس نے اجازت مانگی کہ کیا میں کچھ بول سکتا ہوں, آپ لوگ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کر دیجیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ اجازت ہے آپ کو. تو وہ کہنے لگا کہ ایک شخص ایران میں جو ہوا ہے زندہ آپ سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص یہاں پر آیا اور ایک دن نہیں آیا, آج آیا, پھر دوسرے دن بھی آیا, پھر تیسرے دن بھی آیا, چوتھے دن لگاتار ایک ہفتے سے آ ہی رہا تھا. آتا تھا ذریعے کے پاس, موسیٰ مبرقہ کے ذریعے کے پاس بیٹھتا تھا اور گریہ کرنے لگ جاتا تھا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ میں اتنے دنوں سے تمہیں نوٹس کر رہا ہوں. کسی خادم نے پوچھ لیا کہ آپ بار بار آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, کیا مشکل ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بہت امیر شخص تھا, میں بہت امیر شخص تھا, مگر کچھ میری غلطیوں کی وجہ سے اور میرے کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں. اور یہ بات نہ میری بیوی جانتی ہے نہ میرے بچے جانتے ہیں, اور اگر میں ان کے سامنے بتا دوں گا تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا. میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا, اتنا میں قرضے میں ڈوب چکا ہوں. اب یہ کہنے لگا تو خادم نے کہا کہ آپ یہ کیجئے کہ آپ جس کے پاس آئے ان کو وسیلہ دیجئے امام علی الرضا. آپ کہیے گا کہ اے موسیٰ مبرقہ تمہیں تمہارے دادا کی قسم کہ جسے ایسا زہر دیا گیا کہ جس کا جسم زمین پر تڑپتا رہا. جب یہ وسیلہ دے کر رونے لگے تو اچانک سے آنکھ بند ہو گئی. جب آنکھ بند ہوئی تو موسیٰ مبرقہ خواب میں آئے. موسیٰ مبرقہ خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیری یہ جو بڑی مشکل ہے تو چاہتا ہے کہ میں اسے حل کروں, مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے دادا حل کرے کیونکہ تو نے مجھے ان کا واسطہ دیا. تو فوری طور پر یہاں سے جو تیرے پاس پیسہ بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں دشت غربت میں. بابا جان تم کو ڈھونڈے سکینہ کہاں لٹ گیا مال و اسباب سب. ہائے کیسا ہوا یہ غزا. نارے دل سوزاں کے بلند کے تھے بانوں کو قدر گر پوچھتا تھا کوئی کہ سن کیا ہو گا. گر پوچھتا تھا کوئی کہ سن کیا ہو گا. کہتی تھی مسیں بھیگی تھی دن بیاہ کے تھے ساری. کب تم گھر میں شکل اپنی دکھانے نورانی. کب تم گھر میں
سوگ میں ہم نے پیارے پہنی کفنی کالی ہے ہر بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے. چلے ہیں کر بلا سے ہم میرے مولا خدا حافظ. چلے ہیں کر بلا سے ہم میرے مولا خدا حافظ. میرے سرور اسیر غم میرے مولا خدا حافظ. تمہارے روضے پر ہم سب زیارت کرنے آتے تھے. زری کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک غم بہاتے تھے.